الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك المحمود المالك الودود ومؤمل كل مطرود والصلاة والسلام على النبي الشاهد المشهود وعلى آله وأصحابه وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی کے بے پایہ فضل و احسان کی توفیل آپ حضرات کے سامنے سورہ اخلاص اور سورہ توحید کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں پہلی بنیادی چیزیں آپ حضرات کے سامنے واشگاف ہو چکی ہیں، اظہر من الشمس ہو چکی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا نام سورہ اخلاص رکھا، جیسا میں نے عرض کیا تھا، خالص کر دینا تمام چیزوں کو پروردگار عالم کے لیے. دوسرا نام اس سورہ اخلاص کا سورہ تفرید بھی ہے. تفرید کے معنی ہے تنہا کر دینا، یکتا کر دینا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی عبادت کو اور دعاؤں کو تنہا اکیلا کر دیا پروردگار عالم کے لیے. اس سورہ اخلاص کا تیسرا نام سورہ تجرید بھی ہے. تجرید کے معنی بالکل خالی کر دینا، کہ ہماری عبادت پروردگار عالم کے لیے خالی ہے، دعائیں اللہ کے لیے ہیں، پروردگار عالم سے طلب کرنا ہے، مطالبہ کرنا ہے، صحت کا ہو، شفا کا ہو، یا طاقت کا ہو، یا قوت کا ہو، یا جنگ میں کامیابی کا ہو. ساری چیزوں کو ہم نے تنہا کر لیا اکیلے پروردگار عالم کے لیے. ہم نہ سورج کے سامنے جھکتے ہیں، نہ چاند کے سامنے، نہ آسمانوں کے سامنے، نہ سیارچوں کے سامنے، اور نہ جناب زمین کے سامنے، نہ کسی پیڑ پودے کے سامنے. یہی تو توحید ہے، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد اور تنہا مان لینا ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. پروردگار عالم کے لیے تمام چیزوں کو خالص کر لینا. اس سورت کا نام سورہ ناجیہ بھی ہے. سورہ ناجیہ کا مطلب ہے نجات دینے والی. اب اس میں جب توحید کا بیان بھی ہے اور رسالت کا بیان بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور پیغمبری کا بیان بھی ہے، اور ساتھ میں اللہ کا بیان بھی ہے، تو آپ کو اور کیا چیز چاہیے؟ تمام چیزیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صفات کمالیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات کے تابع ہیں. اس میں قل کے اندر رسالت کا بیان بھی آ گیا، اور باقی الفاظ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بھی آ گئی، یکتائی بھی آ گئی. اس لیے اگر آپ نے یہ دونوں چیزیں مان لی تو سمجھو دنیا کی بھی نجات اور آخرت کی بھی نجات، اور قبر کی بھی نجات، عالم برزخ کی بھی نجات. اس لیے اس سورت کا نام سورہ ناجیہ ہے. پھر اسی طرح اس سورہ اخلاص کا ایک نام ہے سورہ مقشقشہ. سورہ مقشقشہ، مقشقشہ کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے. مقشقشہ کے معنی صحیح کرنے والی، درست کرنے والی، اصلاح کرنے والی، بڑھیا بنانے والی. اب یہ سورہ اخلاص جس میں 4 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، یہ سورہ اخلاص اپنے عمل کرنے والے کو درست کر دیتی. بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا؟ بگاڑ پیدا ہوا اللہ کو ایک نہ ماننے سے.
بگاڑ پیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے نہ ماننے سے. اور یہ سورت دونوں چیزیں سکھاتی ہے، رسول کو بھی ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت تمام صفات کمالیہ کے ساتھ ماننا. مقشقشہ عربی زبان میں قشقشہ کے معنی آتے ہیں گوشت بھوننے کی آواز. جب آپ گوشت بھونتے ہیں، قیمہ بھونتے ہیں، گوشت بھونتے ہیں تو اس کی ایک آواز نکلتی ہے، اس گوشت بھوننے کی آواز کو قشقشہ کہتے ہیں. یہاں بھی کفار اور مشرکین کا گوشت بھون ڈالا اس صورت نے، بھون ڈالا اس صورت نے، مشرک کو بھی اور کافر کو بھی اور منافق کو بھی، غیر اللہ کی پرستش کرنے والے کو بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے والے کو بھی بھون کر رکھ دیا. میرے مقابلے میں کوئی ہے تو بتاؤ، مجھ جیسا کوئی ہے تو بتاؤ، میرے اندر جیسی صفات ہیں وہ صفات اگر کسی اور ذات کے اندر ہیں تو بتاؤ. مقشقشہ گوشت کو بھوننے کی آواز جو نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے نہ ماننے والوں کا گوشت یہاں بھی بھون ڈالا اور آخرت میں جہنم کے اندر بھی بھونے گا. مریں گے، سڑیں گے، واویلا مچائیں گے، گدھوں جیسی آوازیں نکالیں گے. اللہم احفظنا. گدھے کی آواز میں دو صورتیں ہوتی. گدھے کی آواز جب نکلتی ہے تو ایک آواز اندر کو جاتی، ایک سانس اندر کو لیتا ہے اور ایک سانس باہر کو لیتا ہے، جس کو اردو کے اندر کہتے ہیں ڈھینچو. ڈھینچو کی آواز نکلنا. توجہ، جب گدھا اندر کو سانس لیتا ہے اور آواز نکلتی اس کے منہ سے تو اس کو زفیر کہتے ہیں، زا فا یا را. اور جب باہر کو سانس پھینکتا ہے اور آواز نکلتی ہے اس کو شہیق بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ شین چھوٹی ہاں یا بڑا قاف. قرآن کریم میں 12ویں پارے میں سورہ ہود کے اندر یہ دونوں لفظ آئے ہیں. اہل جہنم کے لیے لہم فیہا زفیر و شہیق. گدھے کتنا چیخیں گے. اللہ ہمیں آپ کو بچائے، سارے اہل ایمان مرد و زن کو بچائے. جانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا دھواں بھی نہ لگے. اور پروردگار عالم اپنے کرم بے پایا سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل بنا حساب کتاب ہے تو ہمیں تو بھائی جنت میں داخل فرما دے. اس لیے کہ اپن کے پاس کچھ نہیں رکھا، آپ کے پاس کچھ نہیں رکھا، جو کچھ ہے اللہ کا فضل. ہم تو بھائی یہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لاغر ہیں، نقاہت ہمارے اندر ہے. ہم اس کی شہ نشان عبادت نہیں کر سکتے، اس کی شہ نشان سجدہ نہیں کر سکتے، اس کی شہ نشان نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی شہ نشان قیام اور رکوع نہیں کر سکتے. ہمارا اس کا مقابلہ کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم بہت نیچے وہ بہت اونچا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. شتان ما بینہما، شتان ما بینہما، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. جو نسبت خاکرہ با عالم پاک، اس مٹی کو عالم پاک سے کیا جوڑ ہے؟ کچھ بھی جوڑ نہیں. لہذا بھائی جان گدھے کتنا چیخیں گے یہ مشرکین، کفار، منافقین. اللہم احفظنا. قرآن کے 22ویں پارے میں ہے سورہ فاطر کے اندر وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، روئیں گے، چلائیں گے، گدھوں جیسی آوازیں نکالیں گے.
اور آواز نکال نکال کر اللہ رب العالمین کو پکاریں گے اور یہ دعا کریں گے، اے اللہ تو ہمیں یہاں دوزخ کی تاریکی سے نکال۔ کیوں بھائی، کیوں نکال دوں؟ کہ ہم اس دوزخ سے اس لیے نکالنا چاہتے ہیں کہ اب کی مرتبہ جو دنیا کے اندر جائیں گے تو بڑھیا کام کر کے دکھائیں گے، اے اللہ تیری ذات کے سامنے سے سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ لگے اچھا تم کرو گے ایسا؟ میں جانتا ہوں کہ تم جب دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جاؤ بالفرض و تقدیر، سپوز کر لو، تو دوبارہ دنیا میں جانے کے بعد بھی تم میری نافرمانی کرو گے، میں جانتا ہوں، جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اے چیخنے والے دوزخی، اے چیخنے والے جہنمی، کیا میں نے تجھ کو اتنی عمر نہیں دی تھی دنیا کے اندر کہ تو اپنے آپ کو سنبھال لیتا، اپنے آپ کو درست کر لیتا، اپنے آپ کو بڑھیا بنا لیتا، اپنے آپ کو موحد بنا لیتا، اپنے آپ کو توحید پرست بنا لیتا، اپنے آپ کو غلام بنا لیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تجھے 60 سال دیے، 70 سال دیے، اب کتنی عمر میں سنبھلے گا؟ اللہ فرمائے گا منہ بند ہو جائے گا۔ اور دیکھ، عمر تو دی تھی، ایج دی تھی، ساتھ میں سمجھانے والا سب سے بڑیا پیغمبر محبوب رب العالمین محمد مصطفیٰ کو بھیجا تھا، تو نے ان کی بات بھی نہیں مانی۔ وجاءکم النذیر، تیرے پاس میرا پیغمبر بشیر و نذیر بن کر آیا، پر تو نے محمد مصطفیٰ کی آواز کو بھی ٹھکرا دیا۔ اب تم مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دو، مجھے مہلت نہیں ملے گی، لہذا پروردگار عالم انکار فرما دے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہی مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود ہی کو نہیں مانتے، کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں۔ انکار، دہریت والے کہنے لگے بس زمانے کا پہیہ یوں ہی لڑک رہا ہے خود بخود، اس کے پیچھے کوئی ذات کار فرما نہیں ہے، خود بخود سورج نکل رہا ہے، خود بخود چاند نکل رہا ہے، خود بخود ستارے نکل رہے ہیں، خود بخود ستارے ڈوب رہے ہیں، غروب ہو رہے ہیں، خود بخود زمین سے پیداوار ہو رہی، کوئی اس کے پیچھے کام کرنے والا نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نئی ستارے، چاند، سورج، شمس و قمر، آفتاب و مہتاب، نباتات، جمادات، سب اس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں، غلط کہتے ہوئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جو ہمارے آپ کے امام ہیں اور جن کی وجہ سے ہم اور آپ حنفی کہلاتے ہیں، ساری دنیا میں سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کے فقہ پر عمل کرنے والے موجود ہیں۔ افغانستان دیکھ لیجئے، پاکستان دیکھ لیجئے، ہندوستان دیکھ لیجئے، ادھر آپ چلے جائیے نیپال، شری لنکا، جاپان، اسی طرح دوسرے علاقے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، وہاں پر بھی حنفی حضرات موجود ہیں۔ اللہ نے ان کو مقبولیت عنایت فرمائی۔ مقبولیت تو اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کے گھر کی جاگیر تھوڑا یہ۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ میرا فضل ہے، میری طرف سے مقبولیت ہے اور میری طرف سے محبوبیت ہے، میں جس کو چاہوں عنایت کر دوں۔ نہ صورت کو دیکھیں، نہ چہرے کو دیکھیں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایک دہریہ آ گیا اور اس نے چیلنج کر دیا، جیسے خالی برتن چیلنج کرتا ہے، یاد رکھنا، خالی برتن ہمیشہ بولتا ہے
بھرا ہوا برتن کبھی نہیں بولتا. دیکھو کمہار کے ہاں آپ خالی برتن لے جائیں اس کو بجائیں ٹن ٹن بولے گا, اور اگر اسی ہانڈی کے اندر آپ پانی بھر دیں, اسی ہانڈی کے اندر شلجم گوشت بھر دیں یا کوئی اور چیز بھر دیں وہ بولے گا نہیں. لہذا جو قابل آدمی نہیں ہوتا وہ اپنی قابلیت کو ثابت کرنے کے لیے بولتا رہتا ہے کہ کسی طرح سامنے والے کو میں دبا لوں. اس کے علاوہ جو قابل آدمی ہوتا ہے وہ کم بولتا ہے. سوال ہوا جواب دے دیا باقی خاموشی, سوال ہوا جواب دے دیا باقی خاموشی. کیوں؟ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ خالی برتن جو بولتا ہے اور کہتا میں ہوں, اس میں کے اوپر تو اللہ چھری پھیر دیتا ہے. اور یہ جو کہتا ہے خالی, قابلیت سے خالی, استعداد سے خالی, کمال سے خالی, جمال سے خالی, لیاقت سے خالی, صداقت و حقانیت سے خالی, یہ جو انسان ہے یہ اس پیڑ کی ٹہنی کی طرح ہے جس میں پھل موجود نہ ہو, تو وہ ٹہنی اوپر کو جاتی ہے. کیوں بھائی؟ اوپر کو جاتی ہے نا. آم کے پیڑ کو آپ دیکھیں تو جب آم اس میں نہیں ہوتے تو ٹہنی اوپر رہتی, اپنے آپ کو ثابت کرتی میں بھی ہوں کچھ. اور جب اس پیڑ کے اندر پروردگار عالم اپنی قدرت تامہ, قدرت کاملہ کے ذریعے آم کے پھل لگا دیتا ہے تو ٹہنی اوپر کو جاتی, نیچے کو آتی ہے, نیچے کو آتی ہے. اس لیے جتنا بڑا آدمی ہوگا اور جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاہنے والا ہوگا اور جتنا آسمان زمین کے پیدا کرنے والے کی محبت اور عشق اس کے دل میں ہوگا اتنا ہی وہ جھکے گا, اور جتنا بولنے کی ضرورت ہے اتنا بولے گا, باقی خاموش رہے گا. بھرا ہوا برتن بولا نہیں کرتا, قابل آدمی بولا نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے یہ. بخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر الصمت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش رہتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تو انتظار کرتے رہتے تھے کہ یار کوئی دیہات کا آدمی آوے, کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے تو ہمیں بھی کچھ سننے کا موقع مل جائے. کیونکہ دیہاتی آدمی کو مجلس کے آداب کا علم تو ہوتا نہیں, اتنا خاموش رہتے تھے. ہاں جب کسی نے مسئلہ پوچھا, قرآن کی آیت کا مطلب پوچھا, حلال و حرام کے بارے میں کوئی چیز پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا, باقی خاموش. بکی آدمی زیادہ بولا کرتا ہے, اور بکی آدمی سے غلطیاں بھی زیادہ ہوتی, جتنا بولے گا غلطیاں زیادہ کرے گا. قلما سلیم مکسار او اقیل له عیسار. لہذا اس زمانے کے اندر جناب دہری آ گیا, خدا کو مانتا نہیں تھا. خدا کو اس نے چیلنج کر دیا کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو امام ابو حنیفہ کا شہر ہے, اس وقت سب سے بڑے عالم ہیں وہ پوری دنیا کے, کوفے اور بصرے کے نہیں, ملک عراق کے نہیں, دنیا کے بہت بڑے عالم ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے کسی نے کہا کہ چیلنج کر رہا ہے یہ آدمی. فرمایا کہ میں جانے بھی دو, کون جاہل کے منہ لگے. کبھی اللہ کا ولی کسی جاہل آدمی کے منہ نہیں لگا کرتا, کبھی نہیں. گالی سن لے گا, برداشت کر لے گا, سینے پر پتھر رکھ لے گا, اپنی برائی سن لے گا, غیبت سن لے گا, لیکن اس جاہل آدمی سے الجھے گا نہیں. قرآن کریم میں تو کہا گیا کہ میاں جب یہ جاہل آدمی, نادان آدمی, بکی آدمی, دنیا دار آدمی, دنیا پرست آدمی, دنیا کو چاہنے والا آدمی جب تم سے بولنے کی کوشش کرے تو بس السلام علیکم کہہ کے آگے بڑھ جانا, منہ مت لگنا ورنہ ٹائم خراب کر دے گا. قرآن کریم میں 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, بس بھیا کہنا بھائی معاف کیجیے, پلیز ایکسکیوز می, پلیز پارڈن می, عفواً عفواً, معاف کیجیے معاف کیجیے.
اس کے بعد 20ویں پارے میں سورہ قصص کے اندر فرمایا گیا سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، جاؤ بھائی میاں جی السلام علیکم، ہم جاہلوں سے بات نہیں کرتے۔ ہاں دیکھو بھائی، کوئی آدمی صحیح پیاس لے کر کوئی مسئلہ پوچھے تو ظاہر ہے کہ اس کو جواب دینے والے کو جواب دینا چاہیے، لیکن ویسے خواہ وقت خراب کرنا، اپنی قابلیت جھاڑنا، یہ بے وقوفی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک لاش ہے، وہ چوراہے پر پڑی ہے، اس کا قاتل پتہ نہیں چلتا کہ کس نے مارا ہے، تو آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ قاتل کا پتہ چل جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کی کہیں کی بھی کوئی ایک بوٹی اس لاش کے جسم سے ٹچ کر دو، جیسے ہی وہ ٹچ ہوگی تو یہ لاش خود بخود کھڑی ہو جائے گی اور بتا دے گی کہ مجھے فلاں فلاں نے قتل کیا۔ کیا اللہ نے، اب آپ سوچیں گے ابے مرغا ذبح کیوں نہیں کروایا اللہ نے؟ تیتر، بٹیر، بھینس، بھینسا، کٹرا، یہ چیزیں کیوں نہیں ذبح کروائیں؟ گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، گائے کی، کہ اپنے اس باطل معبود کو پہلے مٹاؤ، اس کو کاٹ کر دکھاؤ، اس کو ذبح کر کے دکھاؤ۔ جس اللہ کے مقابلے میں تم نے گائے کے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے، پہلے اس کو دل سے مٹانا پڑے گا اور اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اس لیے گائے کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے عرض کی، اللہ نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو، تو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا میں جاؤ، کیا مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ کیا مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ ہمارا استہزاء کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ کو یہ جواب دیا الٹا، دیکھو یہ ہے جہالت۔ اور بھائی اگر تم نے صحیح طور سے معلوم کیا تھا، سچی بات معلوم کی تھی، تو تمہارا کام تو یہ تھا کہ کسی بھی گائے کو ذبح کرتے، اس کی ایک بوٹی اس کی لاش سے ٹچ کر دیتے، یہ خود بخود بتا دیتے۔ یہ ہے جہالت۔ کہنے لگے مذاق کر رہا ہوں موسیٰ، ہم ہی رہ گئے تھے مذاق اڑوانے کے لیے؟ کیا جوڑ ہے لاش کا اور گائے کی بوٹی کا؟ کوئی جوڑ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری باتوں کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا، میری باتوں کا ہاں کوئی جوڑ نہیں۔ جب چاہوں بارش کے موسم میں بارش روک دوں، اور جب چاہوں بے موسم کے بارش کر دوں، جوڑ نہیں ہے۔ یہی تو چمتکار ہے، یہی قدرت کاملہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی، یہی چمتکار اور یہی کمال ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا انہوں نے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا بھیا معاف کرو، ہم تو تم سے معافی چاہتے ہیں، جاؤ بھائی تمہارا راستہ اور ہے، ہمارا راستہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے سامنے بات رکھی گئی، فرمایا چلو بھائی جب سارے لوگ بہکنے کے لیے تیار ہیں تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو اصل بات بتائیں، لوگوں کو۔ تو حضرت میدان میں پہنچ گئے، سارا شہر جمع تھا، جیسے کرکٹ کا کھیل دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ یا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ دیکھنے کے لیے عید کے دن سب لوگ جمع ہو گئے تھے، ایسے سب لوگ جمع ہو گئے، سب لوگ جمع ہو گئے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کیا بات ہے، کیا بات پوچھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں خدا کے وجود کو نہیں مانتا، میں تو مانتا ہی نہیں کہ اللہ کا وجود بھی ہے یا نہیں ہے۔
خود بخود زمانے کا پہیا ایسے ہی لڑک رہا ہے. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کچھ نہیں، کوئی اس کے پیچھے ذات نہیں ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، توجہ، کہ کل ایسا ہوا تھا کہ میں سمندری سفر پر تھا، پانی کے سفر پر تھا، بحری سفر پر تھا. ایسا ہوا کہ مجھے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر آنا تھا. کشتی کی مجھے تلاش تھی. بس میں نے کشتی کا تصور کیا اور تصور کرتے ہی کشتی خود بخود بن گئی. کشتی، تو وہ دہریہ بولا غلط، جھوٹ، بالکل غلط کہتے ہو. جب تک کشتی کا بنانے والا موجود نہ ہو کشتی کیسے بن سکتی ہے؟ کشتی کارپینٹر کی ضرورت پڑے گی، کیلوں کی ضرورت پڑے گی، تختوں کی ضرورت پڑے گی، لکڑی کی ضرورت پڑے گی. میں نہیں مانتا کہ کشتی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گئی. فرمایا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ کشتی بنانے والے کے لیے ایک آدمی کی، کارپینٹر کی، مستری کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل اسی طرح ساری کائنات کو بنانے کے لیے خدا کی ضرورت ہے. میاں لاجواب کر دیا، لاجواب کر دیا. کہ لگا میاں تمہاری اتنی ساری کشتی بغیر کارپینٹر کے نہیں بن سکتی، تو اتنا بڑا عالم خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ ستاروں کا عالم، سورج کا عالم، سوریہ منڈل، چاند کا ایک فلکیات کا مسئلہ، زمین کا گھومنا، زمین سے کھیتی باڑی کا پیدا ہونا، یہ بھائی جان خود بخود نہیں، اس کے پیچھے اللہ کی نظر کرم کام کر رہی ہے. حضرت نے فرمایا کیوں بھائی، ایک سوال کا جواب دے دیا کہ نہیں؟ سب لوگوں سے پوچھا کہ اس کے سوال کا جواب دیا، اور اسی کے منہ سے ہم نے کہلوا لیا کہ بغیر بنانے والے کے کشتی بن نہیں سکتی، تو اتنی بڑی دنیا بغیر خدا کے کیسے بن سکتی؟ اس نے کہا، اس نے اقرار کر لیا، ہاں بھائی جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. کہنے لگے ہاں، پورے شہر کے لوگ کہنے لگے کہ بھائی بات ٹھیک ہے، جب کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی دنیا بغیر خالق اور مالک کے کیسے بن سکتی؟ شہر والوں سے پوچھا آپ لوگ مطمئن ہو گئے کہ جی یہ غلط کہتا تھا. اسی کے منہ سے اللہ نے کہلوا دیا. اس کے بعد دوسرا سوال کیا، توجہ، اس دہریہ نے کہا کہ یار اس پہ تو میں پٹخی نہ دے سکا حضرت امام ابو حنیفہ کو، یار دوسرے سوال پہ شاید پٹخی دے دوں اور چاروں خانے چت کر دوں. اللہ تبارک و تعالی کو اور اللہ کے چاہنے والوں کو قسم بخدا دنیا کے آدمی پٹخی نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ والوں کے اوپر پروردگار عالم کا سایہ رہتا ہے. ایک دم مدد آتی ہے، ایک دم نصرت آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. چنانچہ اس نے کہا یار پہلا سوال تو میں ہار گیا، دوسرا سوال کروں شاید ہو سکتا ہے اس میں پٹخی دے دوں. امام ابو حنیفہ جیسا متقی پرہیزگار قیامت کی صبح تک بھی پیدا نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں. ایک بچی پڑوس کی کہنے لگی کہ ابا، اپنے والد سے کہنے لگی ابا یہ رات کو چھت پہ ایک لمبی لمبی چیز کیا کھڑی رہتی، حرکتیں نہیں کرتی، کوئی ستون ہے، کوئی کھمبا ہے، کوئی پلر ہے؟ تو ابا نے جواب دیا ارے باولی تجھے پتہ نہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کا گھر ہے، عشاء کے بعد یہ بندہ چھت کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور صبح تک جناب نوافل اور تہجد کے اندر اپنے آپ کو غرق رکھتا ہے، اور ایسے غرق رکھتا ہے کہ ذرا حرکت نہیں ہوتی، جام. وہ لڑکی کیا سمجھ رہی تھی؟ پلر ہے پلر، ستون ہے ستون.
کیا استغراق ہوگا حضرت کی نماز کا، کیا ڈوب کے نماز پڑھنی ہوگی، اور کیا پروردگار عالم کے عشق و محبت کا دریا ان کے ذہن و دماغ کے اندر جناب ابل رہا ہوگا. یہ ذرا حرکت نہیں. ہم تو جناب دیکھیے عام مسلمانوں کا حال یہ کہ قیام بھی کرتے ہیں تو کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو. اور منافق کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ عشاء اور فجر اس کے لیے بہت بھاری ہیں، لہذا کبھی اگر منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک میں آیا فجر میں مثال کے طور پر، تو قرآن کہتا ہے کبھی ادھر کو گر رہے ہیں، کبھی ادھر کو گر رہے ہیں، کبھی آگے کو گر رہے ہیں، کبھی پیچھے کو سو رہا ہے. یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے دکھلاوے کے واسطے یہاں پر آیا تھا. یہ حقیقت میں اللہ کی محبت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں حاضر نہیں ہوا تھا. نیند ہے نا اس کے اوپر غالب. تو اس نے کہا یار جب مجھے تھکن ہوتی جی تو ایک پیر پر کھڑا ہو جاتا ہوں، ایک پیر ذرا ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں، اور برابر والا جو مقتدی ہے اس کے اوپر میں زور دیتا ہوں ایسے کندھے سے. امام صاحب لمبی قرات کرتے ہیں، فجر میں لمبی قرات ہوتی ہے، میں کہاں یار، میں تو برابر والے نمازی کے اوپر سہارا لگا لیتا ہوں. اچھا جب یہ پیر دکھ جاتے ہیں، یہ پیر اس کو کھڑا کر لیتا ہوں اور پھر بائیں طرف کے مقتدی کے اوپر سہارا لگا لیتا ہوں. ارے ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو پیر بنائے، دونوں پیروں پر سہارا لگا کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں ڈوب کر، اس کی وحدانیت میں ڈوب کر نماز کی ادائیگی کرو. یہ نماز کی ادائیگی اس طرح ڈوب کر جو پڑھو گے ایک دم عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، اور اللہ بڑے پیار کی نظر سے دیکھتا ہے. اس نے کہا یار دوسرا سوال. فرمایا اچھا بول بھائی دوسرا سوال بھی بول، دوسرا سوال بھی بول. دوسرا سوال اس نے کیا ہمارے امام صاحب سے. شاہد امام مراد نہیں، حضرت امام ابو حنیفہ. کہا کہ مجھے بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. اللہ، ابے بھائی کیا یار واقعی گھمانے والی باتیں. اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے مجھے بتائیں. تو اللہ تعالی نے حضرت کے ذہن میں ترکیب ڈالی. اب کسی کو کیا پتا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بڑے سے بڑے امام کو پتا نہیں، نبی کو پتا نہیں، رسول کو پتا نہیں. اللہ کے پاس تو لاکھوں کروڑوں کام ہے بھائی. قرآن میں سورہ رحمان کے دوسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. ہر وقت اللہ کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتا ہے. وہ ایک وقت میں کسان کی مراد بھی پوری کر رہا ہے، اور ایک وقت میں کھیتی اگانے والے کی ضرورت بھی پوری کر رہا ہے، اور اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالی کارپینٹر، نجار اور بڑھئی کی حاجت بھی پوری کر رہا ہے، اور اسی وقت میں پیاسے کے پانی کے لیے بھی انتظام کر رہا ہے. ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر دقیقہ، ہر لہجہ پروردگار عالم کی نئی شان، نئی آن، نئی بان ہوتی ہے. یہ میں نہیں کر رہا، کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ رحمان کا دوسرا رکوع کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو حضرت نے فرمایا اس سوال کا جواب دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. لیکن بھائی ایک شرط ہے، توجہ. یہ اب تک جو گفتگو ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر ہوئی. یہ پہلے سوال کا جو جواب حضرت نے دیا تو وہ دہریہ بھی زمین پر کھڑا تھا اور حضرت بھی زمین پر کھڑے تھے. فرمایا کہ بھائی ایسا دیکھو سنو، میں اس سوال کا جواب جب دوں گا جب ممبر یا کرسی لے کر آؤ. ممبر یا، لوگوں نے کہا کہ بھائی ممبر ہے، فرمایا جلدی لاؤ. اب ممبر میں کم از کم 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں. کتنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف بھی 3 سیڑھیوں کا تھا. کتنی؟ ہاں. یہ ممبر تو بہت بعد میں آیا.
ورنہ پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے اوپر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. یہ ممبر نہیں تھا پہلے. توجہ چاہوں گا. ایک انصاری بڑھیا نے، یعنی مدینہ منورہ کے جو انصار تھے، انصار مدینہ، جن کی تعریف قرآن پاک میں آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری طبیعت چاہتی کہ میں آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دوں لکڑی کا. آپ نے فرمایا بنوا دے. اس کا غلام جو تھا وہ کارپینٹر تھا. اس نے اپنے غلام سے کہا کہ میں ایک ممبر بناؤں لکڑی کا. کس کے لیے؟ کہ سردار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجھے ثواب ملے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم اس پر جائیں گے، آپ اس پر کھڑے ہوں گے، آپ اس پر بیٹھیں گے بھی. میں فخر کروں گی قیامت کے میدان میں کہ میری بنائے ہوئے ممبر کے اوپر سرکار بیٹھے تھے، سرکار کھڑے ہوئے تھے. سرکار بڑھیا تو وہ چیز بھی بڑھیا ہو جاتی جس پر سرکار کا ہاتھ لگ جائے، یا سرکار کے قدم لگ جائیں، یا سرکار کے پیر لگ جائیں، یا سرکار اس کے اوپر محبت بھری نگاہ ڈال لے. یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. چنانچہ اب وہ ممبر آ گیا، لکڑی کا ممبر تھا، اس غلام نے وہ ممبر بنا دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ایک کھجور کے درخت کا تنا تھا، اس پر ایسے سہارا کر کے خطبہ دیتے تھے. بڑا تھا کہ کھڑے ہوتے وقت ہاتھ جو ہے اس کے اوپر آ جائے. ممبر پر آپ تشریف لے گئے خطبہ دینے کے لیے. اللہ، مسجد نبوی کے اندر تو رونے کی آواز آنے لگی. وہ جو کھجور کا درخت تھا جس کی لکڑی باقی تھی، اس کے اندر سے رونے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی. صحابہ فرماتے ہیں کہ پوری مسجد نبوی کے لوگوں نے اس کھجور کے درخت کے رونے کی آواز سنی، صاف سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ رو رہا تھا کہ جب تک ممبر نہیں آیا تھا تب تک سرکار کے ہاتھ میرے اوپر لگ رہے تھے، سرکار میرے قریب رہتے تھے. آج ممبر آنے کی وجہ سے میں سرکار کے دستے حق پرست سے محروم ہو گیا. روتا تھا، سرکار کا معجزہ تھا. یار، انسان کی آنکھ سے اگر آنسو نکل جائیں تو کوئی کمال کی بات نہیں. انسان کا دل رو پڑے کوئی کمال کی بات نہیں. رونا اس کی ایک صفت ہے، جیسے ہنسنا اس کی ایک صفت ہے. لیکن لکڑی کے اندر سے رونے کی آواز آ جائے، کمال ہے کہ نہیں؟ اللہ وہ کر کے دکھا دیتا ہے جو کوئی نہ کر سکے. معلوم یہ ہوا یار، معلوم یہ ہوا، سنو اللہ کے رسول کے عاشقوں، سنو، معلوم یہ ہوا کہ کھجور کا وہ بے جان درخت بھی، جبکہ اس کی ٹہنیاں وغیرہ نہیں تھی، بس لکڑی تھی، اس کو بھی حضور کی پہچان تھی. کیوں بھائی، تھی کہ نہیں؟ بخاری اٹھا کر دیکھو، اس میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا. مسلم شریف اٹھا کر دیکھو، اس میں یہ واقعہ مل جائے گا. سیرت النبی اٹھا کے دیکھو، یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا. تمام تاریخ اسلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، یہ واقعہ تواتر کے ساتھ مل جائے گا. اب صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تو حیران تھے اور یہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھیے یہ چپتا ہے یا نہیں چپتا. یہ تو روئے چلا جا رہا ہے، لکڑی میں سے رونے کی آوازیں، اور لکڑی کے اوپر پانی کی بوندیں. وہ پانی کی بوندیں کہاں سے آ گئی؟ وہ اس کے آنسو تھے. اس کو سرکار کی جدائی بھی اتنی برداشت نہیں ہوئی کہ یہاں یہ میری سوتن کہاں سے آ گئی ممبر. یہ تو میرے لیے سب سے بڑے ہیں، عظیم الشان، فقیم الشان، جلیل الشان، جن کا مرتبہ اللہ کے بعد براہ راست ہے بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر، جس کو مولانا جامی علیہ الرحمہ نے فرمایا، توئی جان عالم، اے رسول تو ہی ساری کائنات کی جان ہے.
تیری وجہ سے دنیا میں آم پیدا کیا گیا، تیری وجہ سے دنیا کے اندر ناشپاتی پیدا کی گئی، اور یہ گلاب کے پھول کے اندر جو خوشبو ہے، اے اللہ کے رسول تیرے پسینے کی خوشبو ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اپنے بیانات میں، سمجھتے نہیں کہ اندرونی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے محروم ہو گیا، رو پڑا۔ سارے صحابہ فرماتے ہیں ہچکیاں مار رہا تھا اور ہم لوگ سن رہے تھے، اور بزبان حال وہ یہی کہہ رہا تھا۔ وہ کھجور کا درخت، وہ کھجور کی لکڑی بزبان حال یہی بات کہہ رہی تھی، جس گل کو دل دیا ہے، توجہ، جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہوں، جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جا قفس سے چھوٹے۔ رو پڑا وہ، یا وہ بغل میں آئے یا جا قفس سے چھوٹے، اگر میں اس دنیا کے اندر رہوں گا تو رسول اللہ کا ہاتھ مجھے چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سرکار جو تھے، یہ موبائل بند کر لیا کرو، سرکار جو تھے ممبر سے نیچے اترے، توجہ، اور ممبر سے نیچے اترنے کے بعد اس کے اوپر ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا جیسے ماں اپنے بچے کو لگا لیتی، ایسے گود میں بھر لیا۔ جیسے ہی سرکار کا ہاتھ وہاں پر پڑا، اس کا رونا بند ہو گیا، اس کا رونا۔ اب کریں تو کیا کریں، پھر ممبر پہ چڑھتے ہی پھر رونے لگے گا، کریں تو کیا کریں۔ اس نے مطالبہ کیا، یا رسول اللہ جنت میں بھی میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، یہ مجھے عطا فرما دی، تو میں نہیں رونے گا، میں نہیں روں گا۔ سرکار نے وعدہ فرما لیا، سرکار نے وعدہ فرما لیا، جب سرکار نے وعدہ فرما لیا تو سمجھ لو اللہ نے بھی وعدہ فرما لیا، کیونکہ اللہ مصطفیٰ کی بات کو ٹالتا نہیں۔ وہ جنت میں ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ کتنی محبت ہوگی اس کھجور کے پیڑ کو، یا اللہ ہم تو کتنے گئے گزرے ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پروردگار عالم نے ہم کو پیدا کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہم تو سچ بات بتا دوں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، توجہ، بہت قیمتی بات کہنے لگا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کفار، مشرکین، مخالفین اسلام، اعدائے اسلام، اعدائے قرآن، دشمنان اسلام، دشمنان ایمان، دشمنان قرآن، دشمنان صحابہ، دشمنان خلفائے راشدین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اور یہ ستانے کا کام ہوا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے، چوتھا سال لگا تھا، چوتھا سال۔ 3 سال تک تو آپ نے چھپ چھپ کے تبلیغ کی، 3 سال تک آپ نے اللہ کا پیغام چھپ چھپ کر دیا۔ اب جب چوتھے سال کھلم کھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اللہ ایک محبوب حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی محبت کرنے کے قابل نہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرنا ضروری ہے، اس کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں، اس کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے ہیں۔ جب یہ اعلان کیا تو ساری پبلک جو تھی وہ جناب بھر گئی، اور ساری پبلک مخالف ہو گئی، اور سن 4 نبوی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاہنے والے صحابہ، آپ کے عاشق صحابہ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ کیوں بھائی 3 سال تک کیوں نہیں ہوئے؟ چھپ چھپ کر تبلیغ ہوتی، کھلم کھلا کچھ نہیں کہا۔ اور جیسے ہی اعلان حق کیا، اور جیسے ہی صدائے حق بلند کی،
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم ربنا فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. بس دشمن ہو گئے. زندگی کے اندر توجہ، زندگی کے اندر جب آپ دنیا میں تشریف فرما تھے، کفار نے ستایا، مشرکین نے ستایا، ابو جہل نے ستایا، ابو لہب نے ستایا، عتبہ نے ستایا، عتیبہ نے ستایا، اخنس ابن شریق نے ستایا، عبد المطلب ابن یغوث نے ستایا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ستایا، اس کی پارٹی والوں نے ستایا. توجہ، آگے کی بات بہت قیمتی ہے. لیکن ہم اور آپ تو، اور یہ مسلمان امت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ستا رہی ہے. یہ ہے اصل بات. مسلمان کیسے ستا رہے ہیں حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد؟ کیسے ستا رہے ہیں بتا دوں؟ کیسے ستا رہے ہیں ہمارا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس طرح ستا رہے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر پیر اور جمعرات کو، ہر پیر اور ہر جمعرات کو امت کے اعمال میرے اوپر پیش کیے جائیں گے، میرے اوپر، اور نام بنام فرشتے پیش کریں گے. راشد کا بیٹا خالد، اس نے اس ہفتے یہ کیا، اس پیر سے لے کر اس جمعرات تک یہ کیا، پھر اس جمعرات سے لے کر پیر تک یہ کیا. سارے اعمال امت کے، چاہے آپ ہندوستانی ہو، پاکستانی ہو، کویتی ہو، انڈونیشیا ملیشیا کے ہوں، جہاں کہیں کے بھی ہوں، یہ کفار کی بات نہیں کر رہا بھائی جان، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ مسلمانوں کی. فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باپ کے نام کے ساتھ بیٹے اور باپ کے نام کے ساتھ بیٹی کے اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس میں حضور دیکھتے ہیں کہ اس نے پیر سے لے کر جمعرات تک چوری کی، اس نے جمعرات سے لے کر پیر تک غصب کیا، چھین جھپٹ کی، اس نے پیر سے لے کر جمعرات تک ماں کو ستایا، باپ کو ستایا، باپ پانی مانگتا رہا لیکن اس نے پانی کا گھونٹ نہیں دیا، یہ زناکاری کرتا رہا، یہ گاہکوں کو دھوکہ دیتا رہا. نام بنام ہمارے اعمال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے. کس دن؟ بتاؤ کس دن؟ پیر اور مشکات الاثار میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. آپ جب دیکھتے ہیں کہ ارے فلاں محلے کا رہنے والا آدمی، اس نے آپ کے یہ کام کیا، تو سرکار فرماتے ہیں آہ بھر کر کہ میں نے تو اس امت کے لیے رات رات بھر اپنے پاؤں کو سجا دیا، اپنے پاؤں پر ورم پیدا کر دیا، اور اس امت کی مغفرت کے لیے میں نے اپنے آنسوؤں کے دریا بہا دیے، اور یہ لڑکا یہ کام کر رہا ہے، یہ لڑکی یہ کام کر رہی ہے. لڑکیوں کے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، عورتوں کے اعمال بھی. تو ہوشیار رہیو بھائی جان، جب دنیا میں ہی ستا دیا تو قیامت میں حضور کیا سفارش کریں گے؟ حضور کا دل دکھتا ہے. کہاں دکھ رہا ہے؟ اپنی قبر شریف میں. تو بھیا ہوشیار رہ کے بات کرو، اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے، لیکن ہمارے محسن نبی اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی نام اعمال امت کا جا رہا ہے. یہ کفار کی بات نہیں کر رہا. کسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یار یہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے، تہجد میں اٹھ جاتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت کلام پاک کرتا ہے، اور ذرہ برابر ریاکاری نہیں کرتا، تو سرکار اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اس کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ پروردگار اس کو اس نیکی کے اوپر ثابت قدم رکھنا. لڑکیوں کے اعمال بھی. آج اس نے کیا کیا ناجائز بات کی. آج اس عورت نے اپنے گھر کے اندر کس کس کو بلایا؟
किस किस आदमी से बात की, क्या क्या नाजायज काम की और कौन सी नमाज कदा की, सब टाइम टू टाइम लिखा रहता है। और अल्लाह के फरिश्ते गलती से पाक हैं या गलती करते हैं? पाक हैं, सही बिल्कुल, कि 2:05 पर इस आदमी ने, इस दुकानदार ने ग्राहक को धोखा दिया था, ये लिखा रहता है। इतनी उम्मत मुस्लिमा छोड़ नहीं रही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होशियार रहने की जरूरत है। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे आपके लिए ये कह दिया कि ये मेरा नहीं और मैं इसका नहीं, तो आप जन्नत में जा नहीं सकते, जा नहीं सकते आप। होशियार रहो भाईजान। अल्लाह तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी रुकावट गुनाह है, सगीरा गुनाह हो या कबीरा गुनाह हो। होशियार रहना, होशियार रहने की जरूरत है। अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की नजदीकी नसीब नहीं हो सकती, निस्बत का नूर हासिल नहीं हो सकता जब तक आप अल्लाह की नाफरमानी न छोड़ दें। सूद भी खा रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, ग्राहकों को धोखा भी दे रहे हैं और नमाजें भी पढ़ रहे हैं। लोग तो देख रहे हैं भाई बड़े पक्के सच्चे नमाजी, कुछ ना भैया कुछ ना, वैसे ही खड़ा इमाम के पीछे, इसकी बॉडी खड़ी है, इसका दिल धोखा देने में लगा हुआ है। बुरा मत मानना, इसकी बॉडी यहां पर इमाम साहब के पीछे मस्जिद में नमाज पढ़ रही है, लेकिन हकीकत में इसका खाना हराम, इसका पीना हराम, ये इधर आसानी करने वाला है। और ये बात याद रखो कि जो आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देगा, ना दुनिया में उसके लिए चैन है और ना कब्र के आलम में उसके लिए चैन है और ना आलम आखिरत में उसके लिए चैन है। अल्लाह फरमा देगा कि जो मुस्तफा का नहीं वो मुझ खुदा का भी नहीं। दूर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होशियार रहने की जरूरत है। तभी तो बुजुर्गान दीन इस्तिगफार पर जोर देते हैं, तभी तो बुजुर्गान दीन कहते हैं किसी अच्छे अल्लाह वाले के पास जाकर बैठो, उसकी सोबत इख्तियार करो ताकि अपनी नाफरमानियां जाहिर हो जाएं। अरे डॉक्टर को जाकर तो दिखाओ, चेकअप तो करवाओ कि तुम्हारे अंदर कितनी कितनी बीमारियां हैं। और रूहानी डॉक्टर कौन है? अल्लाह के औलिया, अल्लाह के। जिस्मानी बीमारी का जिक्र नहीं कर रहा मैं, बल्कि रूहानी बीमारियां जैसे तकब्बुर है, हसद है, जलेसी है, जलना है, दूसरे के लिए बुरा गुमान करना है, दूसरे की पीठ पीछे बुराई करना है, चोरी करना है, चकोरी करना है, छीन झपट करनी है, ऐसे खेत में से जनाब 1 गज जमीन दबा लेनी है, वगैरह वगैरह। चेकअप करवाओ तो पता चलेगा कितनी बीमार हो। अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्लाहुम्मा। मैं क्या अर्ज कर रहा था? हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत ने फरमाया, भाई इस सवाल का जवाब मैं ऐसे जमीन पर खड़े होकर नहीं दे सकता। तूने पूछा मुझसे अल्लाह क्या करता है, अल्लाह क्या करता है? मिंबर आ गया, तवज्जो, मिंबर आ गया। और मिंबर के आने के बाद हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत मिंबर के ऊपर चढ़ गए और सबसे ऊंची पैरी पर बैठ गए। फरमाया कि भाई पूछ, क्या पूछता है? क्या अल्लाह वालों के दिमाग क्या रोशन होते हैं, तरकीबें तो भाईजान अल्लाह सुझाता है। फरमाया वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बा, जो अल्लाह का आशिक है अल्लाह उसके ज़हन और दिमाग में काम की तरकीबें डालता रहेगा। अब ऐसे कर ले, अब ऐसे कर ले, अब ऐसे कर ले, अब ऐसे कर ले। ये दिमाग भी हमारा अल्लाह के हाथ में। जितना उससे करीब रहोगे रोशन दिमाग रहेगा, दिल रोशन रहेगा, दिल की दुनिया आबाद रहेगी, दिमाग आबाद रहेगा, कल्बो सीना आबाद रहेगा। चुनाचे हाँ भाई क्या पूछ। उसने कहा मेरा सवाल ये कि अल्लाह क्या करता है, अल्लाह क्या करता है या क्या कर रहा है इस वक्त? हजरत ने फरमाया देख, अभी बताता हूं क्या करता है अल्लाह, देख
میں اور تو دونوں زمین پر کھڑے تھے، اللہ نے مجھے ممبر پر بٹھا دیا، تجھے نیچے کر دیا. یہ کرتا اللہ، یہ کرتا اللہ. تو زمین پر ہی کھڑا رہا اور میں اللہ کا بندہ ہو کر ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں. یہ کرتا اللہ، اپنے چاہنے والوں کو اونچا کر دیتا ہے. لاجواب. کیا؟ ارے کوئی جواب ہی نہ بن پڑا اور سوچنے لگا دوسرے سوال کے جواب میں، یار کس پھندے میں پھنس گیا. جو رہی صحیح باقی تھی عزت وہ بھی ختم ہو گئی. ابے کس پھندے میں کیا گرا لگ گئی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی گرا کو بندہ نہیں کھول سکتا. اتنی بات یاد رکھنا. گناہ تو چھوڑنے پڑیں گے، عورتوں کو پردے کا اہتمام کرنا پڑے گا، جوان لڑکیوں کو جوان لڑکوں سے باتیں بند کرنی پڑیں گی، اور جوان لڑکوں کو جوان لڑکیوں سے باتیں بند کرنی پڑیں گی. اسی سے تباہی اور بربادی آ رہی. اب تو جھک مار کے آ رہے ہیں سنت کی طرف. کون آ رہے میں نہیں آ رہے، دنیا کے لوگ آ رہے ہیں جھک مار کے. ایمان قبول کریں نہ کریں، اور بہت تیزی سے ایمان لوگ قبول کر رہے ہیں، اپنی اسٹڈی کر کے، کتابوں کا ادھین کر کے، قرآن پاک کا ادھین کر کے، مطالعہ کر کے، اسٹڈی کر کے. چنانچہ لاجواب ہو گیا. سوچنے لگا، اب دیکھو شیطان پھندے پھنسا رہا. شیطان کہنے لگا یار ایک کوشش تو کر کے دیکھ، دو ہی تو سوال کیے، باولا کہیں کا. ارے باولے بے وقوف کہیں کے، فلش کہیں کا، بے وقوف کہیں کا. اب ایک کوشش کر کے، اور دیکھو شیطان ایسے سجا رہا. حالانکہ اس نے بس ایک ہی سوال کا ارادہ کیا تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، تم خدا کو مانتے ہو، بتاؤ کیا دلیل ہے خدا کے وجود کی. اچھا وہ سوال تو نمٹ گیا، لیکن شیطان نے پھر دماغ میں ڈالا کہ یار کوشش تو کر کے دے. باولے، یہ تو مولوی ملا ہیں، یہ تو تیری پکڑ میں آئی جائیں گے. نہ ایسے نہ آتے ہیں، ایسے نہ آتے ہیں بھائی جان ہم لوگ. نہ نہ نہ، یہ تو سبق ہم نے پڑھا ہی نہیں. یہ تو سب کچھ مظاہرہ ہم اللہ کا مانتے ہیں. زبان سے بلوانا بھی اس کا کام، اور سنوانا بھی اسی کا کام، اور توفیق دینا بھی اسی کا کام. راتوں کو گناہوں میں گزارنے کو چھوڑ کر رات بھر سو، اور جناب ذکر کر کے سو جاؤ، ذکر کر کے کرتے ہوئے اٹھ جاؤ، چاہے رات بھر سوتے رہو. انشاءاللہ پوری رات جو ہے عبادت کا ثواب ملے گا. میرا اللہ آپ کا اللہ بہت بڑا کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے. تو شیطان نے سجا بے ایک پٹخنی اور دے کے دیکھ شاید یہ کام ہو جائے. تیرا تو یار کچومر ہی نکال دیا اس نے، یہ کیسا ہے ابو حنیفہ. تو اس نے کہا توجہ، تیسرا سوال اور کرنا چاہتا ہوں. تیسرا سوال، شیطان پیچھے سے مہمیز لگا رہا ہے، پیچھے سے مہمیز لگا رہا ہے، اکسا رہا ہے. ہاں ہاں ایک بات یاد رکھو، شیطان انسان کو گناہ پر اکسا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر تماشا دیکھتا ہے، پھر خوب ہنستا ہے، اس کی ضروریت ہنستی، کتنا بڑھیا پھنسا دیا ہم نے اس کو. ابے کیسا رو رہا ہے یار، ابے کیسا اس کا دل تنگ ہو رہا ہے، کیسا ہم نے اس کو پھنسا دیا دنیا کے اندر، یا گناہوں کے اندر، یا خطاؤں کے اندر، یا اللہ کی عصیان طغیان پر نافرمانی کے اندر. خوب میاں تالیاں پٹخاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے تو میں کہتا نہیں. من شر الوسواس، بولو زور سے، من شر الوسواس الخناس. اے میرے بندے تو کہہ دے کہ میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں، حفاظت چاہتا ہوں، سیفٹی چاہتا ہوں
اس شیطان کے شر سے جو برا خیال دل میں ڈال کر خناس پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، پھر تماشا دیکھتا ہے، خوب ہنستا ہے. جب مصیبت آتی نا شیطانی بات پر عمل کرنے کی وجہ سے تو خوب ہنستا ہے. من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آگ لگا کے جمالو دور کھڑی، ستابہ لگا دیا